السلام علیکم، گڈ مارننگ ایوری ون. میرا نام فدا حسین ہے. آج ہمارا ٹاپک جو ہے ہیلپنگ ٹو نیو آور ممبرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز، کہ ہم اپنا نیو لوگوں کو کیسے ہیلپنگ کر سکتے ہیں اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی جو خاص طور پہ سینئرز کے لیے بھی، سارے ڈسٹریبیوٹر اور ممبرز کے لیے بھی ہے، جو اپنے نیو ممبرز کو کس طریقے کے ساتھ وہ فالو اپ کر سکتے ہیں اور اپنے نیو لوگوں کو کس طریقے سے اپنے بزنس میں آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن بھی کریں اور ساتھ میں لائیو کو شیئر بھی کریں تاکہ آپ کی جتنی ٹیم ممبرز ہیں سب تک یہ جائے اور اس پہ سب لوگ فائدہ اٹھائیں. تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنی سلائیڈ کی طرف. تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ آج ہمارا ٹاپک ہے ہیلپنگ یور نیو ڈسٹریبیوٹر ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ، کہ ہمارے جو نیو ڈسٹریبیوٹر بنتے ہیں، ہمارے بزنس میں جوائن ہوتے ہیں، ان کا جو صحیح طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے کام کا آغاز کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور ہم ان کو مدد کیا کر سکتے ہیں. تو آج ہم نے اس چیز سے اس ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے. تو یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اس کو آپ شیئر کریں دوسروں تک بھی تاکہ بہت سارے لوگ اس کو جوائن کریں. تو آغاز جو ہے ہمارا بیکمنگ ڈسٹریبیوٹر ٹو ایزیلی بٹ مینٹیننگ از ناٹ، کہ ہم اپنے جو نیو ڈسٹریبیوٹر بنتے ہیں ہم ان کو مینیج کیسے کر سکتے ہیں اور ان کو آگے ان کی مانیٹرنگ کیسے کر سکتے ہیں اور ان کو فالو اپ کیسے کر سکتے ہیں یا ان کا صحیح طرح سے جو ہے نا دھیان کیسے رکھ سکتے ہیں. تو ڈسٹریبیوٹر تو لوگ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ممبرز بن جاتے ہیں، لیکن ان کو برقرار رہنا، ان کو آگے لے کے چلنا، سب سے بڑی جو بات ہے وہ اس پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم اپنے جو نیو لوگ آتے ہیں ان کو کیا چیزیں سکھانی ہیں، کیا چیزیں ان سے سننی ہیں. لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ہمارے نیو ممبرز جوائن ہوتے ہیں ان کو خاص طور پہ ان کو سننا اور ان کے بارے میں سب سے پہلے جانکاری لینی، ان کے بارے میں سب سے پہلے پہچان کرنی کہ وہ کس نیڈ کے لیے آئے ہیں، کس ضرورت کے لیے آئے ہیں، انہوں نے ڈی ایکسن کو کیوں جوائن کیا ہے. تو جو ہمارا ٹائم ہے، جو ہمارا وقت ہے، ہم نے ان کے اوپر جو صرف کرنا ہے وہ ان کو مطلب صحیح طرح سے جو ہے نا اپنے کام کے اندر لگانا ہے اور اپنے کام کے اندر لگا کے ان کو نیٹ ورک مارکیٹنگ کا جو بیس ہے وہ سمجھانا کہ ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ کیوں کر رہے ہیں. جس طرح مطلب آپ اس بزنس میں آتے ہیں تو یہ آپ کو پورے کا پورا ایک سسٹم ملتا ہے جس کو آپ نے ساری زندگی کے لیے جو ہے نا آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. جیسے جو لوگ فل ٹائم کا کام کر رہے ہیں، جیسے میں اس میں فل ٹائم کام کر رہا ہوں، تو اب میرا ایک اس کے اندر ایم ہے، ایک خواب ہے اور اس کے اندر میرے جو ہے ٹارگٹس ہیں، میرے گول ہیں. تو میں نے اس کو اپنے اس رستے کے اوپر جتنی بھی جو رکاوٹیں ہیں، جو پرابلمز ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو بھی دیکھتے ہوئے اور اپنے ایک گول کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو وہ کمپلیٹ گول کیسے ہوگا کہ میرا جو وے ہے، جو رستہ ہے، وہ اس کو میں صحیح طرح سے برقرار رکھوں گا تو میں اپنے جو ٹارگٹس ہے، جو گول ہے، اس پہ پہنچ پاؤں گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ایک فیملی کی طرح، جس طرح یہاں پہ آپ بہت ساری پکس دیکھ رہے ہیں، کئی لوگ یہاں پہ پریشان نظر آ رہے ہیں، کئی جو لوگ یہاں پہ آپ کو شور مچاتے نظر آ رہے ہیں، کئی یہاں پہ خوش نظر آ رہے ہیں. اسی طرح ماحول ہے ایک. ٹھیک ہے. اب آپ اس بزنس کے اندر ماحول کیا کریٹ کرتے ہیں، وہ ماحول جو ہے نا سب سے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے کہ بزنس والی جگہ پہ آپ اپنے آپ کو آپ کس ماحول میں رکھ کے اپنے بزنس کو شروعات کرتے ہیں اور جو نئی ٹیم بنتی ہے ان کو کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں جس سے وہ ان کا بزنس آگے نیکسٹ لیول پہ جاتا ہے. تو اس طرح جوائن بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ایکٹیو نہیں ہوتے. اس طرح ٹیم بنتی ہے، نیٹ ورک بنتا ہے، ایک سسٹم بنتا ہے جو ہمارا آگے چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں بہت سارے لوگ ایکٹیو رہتے ہیں، بہت سارے لوگ ایکٹیو نہیں رہتے. تو ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ فالو اپ کا نہ ہونا. ٹھیک ہے. مقصد ہم صرف ایک اگر ٹارگٹ رکھ لیتے ہیں کہ صرف اس کو ممبر بنانا ہے، صرف اس کو جوائن کرنا ہے، تو مقصد ہمارا صرف جوائن کرنا نہیں ہے، صرف اس کو ممبر بنانا نہیں ہے. اس کو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں لا کے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اصول سکھانے اور نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کام کرنے کے ویز سکھانے کہ اس نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں، ٹیم کیسے بنا سکتے ہیں. کیونکہ یہ بزنس اکیلے کا نہیں ہے، یہ بزنس ٹیم کا ہے. اکیلے آپ بزنس کریں گے تو تھک جائیں گے. آپ 4 مہینے کر لیں گے، 6 مہینے کر لیں گے،
1 سال کر لیں گے لیکن اس کے بعد آپ تھک جائیں گے. نیٹورک مارکیٹنگ کا مطلب ہی یہی ہے کہ نیٹ ورک بنانا, ایک ٹیم بنانا, ایک سسٹم بنانا, جس کے تھرو آنے والے وقت میں آپ کو ایک بزنس کی آزادی ملتی ہے اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ کا ایک نیٹ ورک اور بزنس بن جاتا ہے جس کے تھرو آپ کا بزنس پوری دنیا کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو اب نیٹ ورک بنانے میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے, جو ہمارا سب سے پہلا جو کام ہے, ہم نے اس کو اپنے بزنس کو ایک طریقے سے لگانا ہے. کوئی بھی چیز ہے, جیسے آپ ایک ایگزامپل یہاں پہ لگا لیں کہ ایک ممبرز آپ کا بنا, اس کو آپ نے پلیسنگ کس جگہ پہ کرنا ہے. ایک لائن آپ کی اسٹار ایجنٹ بنی ہوئی ہے, ایگزامپل آپ اوپر ممبر ہیں اور ایک نیچے ممبر ہے وہ ایس اسٹار ایجنٹ بنا ہوا ہے, اور آپ نے اس کی پلیسنگ دوسرے نئے ممبر کی کس جگہ پہ کرنی ہے, جو آلریڈی لائن ایس ہے اس میں کرنی ہے, یا کہ آپ نے سیکنڈ لائن میں کرنی ہے, تھرڈ لائن میں کرنی ہے, آپ کی کون سی ویک لائن ہے اس میں کرنی ہے. تو یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ جس طرح یہاں پہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ آپ جب ایک قمیض کا بٹن اگر پہلا غلط لگا دیں گے تو باقی جتنے بٹن ہوئیں گے وہ سارے کے سارے غلط لگیں گے. تو we need to understand first کہ ہم نے اپنے ایک نئے ڈسٹریبیوٹر کو, نئے ممبر کی پلیسنگ کس جگہ پہ کرنی ہے. آپ کو نیٹ ورک بلڈ کرنا, نیٹ ورک بنانا یہ بہت ضروری ہے, اور یہ بہت اہم مطلب بات ہے کہ آپ کو جو جوائننگ جو پلیس کرنی ہے وہ بالکل صحیح طرح سے آنی چاہیے کہ کون سی آپ کی ویک لائن ہے, کس لائن میں آپ کو کام چاہیے, اپنے نئے ممبرس کو کس جگہ پہ پلیس کرنا ہے. سیکنڈلی ہو سکتا ہے جو نیو انوائٹ, جو نیو ممبرز آپ کے پاس آ رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ آپ کی ٹیم کے ممبر کسی ممبر کا ریفرنس ہو, تو پھر آپ نے اس کو کسی غلط جگہ پہ پلیس نہیں کرنا, بلکہ جو ممبر جس نے آپ کے پاس انوائٹ کیا ہے اسی ممبر کے کوڈ پہ, اسی اسپانسر کے کوڈ پہ ہی پلیس کرنی ہے. کوئی بھی رانگ انٹری, غلط انٹری پلیس نہیں کرنی. آپ صحیح انٹری پلیس کریں گے تو آپ کا بزنس اپ گریڈ ہوگا, جس کی وجہ سے آپ کا بزنس بڑھے گا. How did their partners activated? آپ اپنے جتنی بھی جو پارٹنرز ہوتے ہیں, جو بزنس میں لوگ شرکت کرتے ہیں, ان کو آپ کس طریقے سے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں, ان کو کس طریقے سے اپنے کام پہ آپ لگا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ نے مطلب ان کے درمیان میں جو فاصلہ ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے نئے جتنی بھی انوائٹ ہیں, ممبرز ہیں, ڈسٹریبیوٹرز ہیں, ان کے اندر آپ نے ایک فاصلہ نہیں رکھنا, ان کے بہت قریب ہو کے رہنا ہے, اور ان کی جو قریب سے ہو کے ایک چیزوں کو دیکھنا ہے. اور اگر آپ کے وہ بزنس میں نیولی جوائن ہوتا ہے تو اس کو آپ نے مبارکباد دینی ہے, اور مطلب اس کو محسوس ہو, ایک فخر محسوس ہو کہ میں کس ادارے میں آیا ہوں, کس بزنس میں آیا ہوں, کس کام میں آیا ہوں, اور اس کو پھر آگے سارے ویز بتانا, تاکہ وہ جو آگے جتنی ورکنگ ہے اس کو وہ خود سنبھال سکے. تو وہ تبھی سنبھال سکے گا جب آپ اس کو صحیح وے سے ساری چیزیں, جو بھی ڈفرینٹ ہمارے پلانز ہیں, جو بھی ڈفرینٹ ہماری چیزیں ہیں, وہ ساری کی ساری اس کو سکھانی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر مختلف لوگوں سے ملانا, ٹھیک ہے, مختلف چیزیں دکھانی, مختلف لوگوں سے ملانا. تو یہ ہمارا بزنس کے اندر مطلب سیکنڈ پارٹی, تھرڈ پارٹی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے کہ آپ جو جتنے ہمارے آفس کے جو سینئرز لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنے نئے ڈسٹریبیوٹر کو ملانا, ان سے ملاقات کروانا, ٹھیک ہے, اور اس کو ساتھ لے کے چلنا. تو ڈسٹریبیوٹر جیسے بن گئے, پھر ان کا ایک مائنڈ, ایک کنسیپٹ ان کا کلیئر کرنا, ٹھیک ہے, کہ وہ اس بزنس کے اندر آئے ہیں, کیوں آئے ہیں, ان کی وجوہات کیا ہیں, کس وجہ سے انہوں نے ڈی ایکسن کو جوائن کیا. جب ان کی وجہ آپ معلوم کر کے کام کریں گے تو آپ اس وجہ کے ساتھ ان کے ساتھ منسلک ہو کے کام کریں گے. 2 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص ڈی ایکسن کے اندر جوائن کرتا ہے, یا تو وہ ہیلتھ کے لیے آتا ہے یا وہ ویلتھ کے لیے آتا ہے. صحت اور پیسہ, یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو ہر انسان کے لیے ضروری ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر انسان لینا چاہ رہا ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اب دیکھنا ہے کہ جو پروڈکٹ کنزیوم میں آ رہا ہے اس کو صرف پروڈکٹ کنزیوم تک رکھنا, اور جو بزنس کے لیے آ رہا ہے اس کو بزنس اور پروڈکٹ دونوں چیزوں میں گائیڈ کرنا, تاکہ وہ اپنے جتنے بھی آنے والے لوگوں کو صحیح طرح سے جو ہے ہم ایکٹیو کر کے ان کو اپنے کام پہ لگا سکیں. اب کوئی بھی جو بزنس میں جو ایک لوگ آتے ہیں وہ ایک اپنی ایک صحیح امیدیں لے کے آئیں, امیدیں رکھیں اور امیدیں لے کے آئیں, جس سے وہ اپنے بزنس کو صحیح طریقے سے آگے لے کے جا سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ
कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई टारगेट होता है, कोई ना कोई माइंड सेट होता है। जैसे हम इस बिजनेस में आते हैं या इस बिजनेस में आए हैं तो हमारा एक सबसे पहले हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया और इस बिजनेस को हम आगे किस लेवल तक लेके जा सकते हैं। और हमारे इस प्लेटफॉर्म के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कोई एक खास एक दीवार नहीं है जो कि यहाँ तक ही आपने चलना है और इसके आगे आप नहीं जा सकते। यहाँ पे खुला एक मैदान है जिसमें हम खेल सकते हैं, जिसमें हम काम कर सकते हैं, ठीक है, और हम अपने बिजनेस को दूसरों तक बढ़ा सकते हैं, दूसरों को हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है। और हमने इसके अंदर मतलब कई चीजें ऐसी होती हैं जो वक्ती तौर पे नहीं हो रही होती, वक्ती तौर पे नहीं हो रही होती। उसकी वजूहत क्या होती है कि हमारे पास उस बिजनेस को आगे लेके चलने के लिए हम सबसे पहले बिजनेस के लर्निंग प्रोसेस में नहीं जाते, जिसकी वजह से फिर हमें मायूसी का सामना करना पड़ता है। तो इसमें हम बजाय मायूस होने के, बजाय हम ये सोच के बैठ जाएं कि ये हम कर नहीं सकते या ये हमसे हो नहीं सकता, सब काम के अंदर दुश्वारियां, प्रॉब्लम से रिटर्न होती हैं, ठीक है। मुश्किल काम वहां ही होता है जब इंसान एक काम को मुश्किल समझ के शुरू करे। जब आप एक काम को शुरू करते हैं, वो मुश्किल तरीन भी हो, जब उसको आप अपने काम को करने के से आगाज करेंगे तो वो काम जरूर होगा, ठीक है, वो चाहे जितना ही मुश्किल हो। तो कामयाबी तभी मिलती है जब आप मुश्किल से आगे बढ़ते हैं, मुश्किल को अबूर करके आप उस रास्ते से गुजर के जाते हैं। तो फिर जो टीम होती है, जो नेटवर्क होता है, जो नए मेंबर्स आपके साथ आते हैं, वो फिर आपको देख के उसी कामयाबी के रास्ते पे चलते हैं। तो हमारा बिजनेस टीम का और अपना दोनों का बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाता है। तो हमारे जो बिजनेस हम अपग्रेड करते हैं, एक टीम बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, एक बिल्ड करते हैं सिस्टम को, तो उसके अंदर मतलब कि हमने हर इंसान को एक ही तवज्जो देनी है। देखें, हर एक इंसान मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ ज़हन का है, मुख्तलिफ दिल का है, मुख्तलिफ शक्ल का है, ठीक है। तो हमारा बिजनेस किसी एक जगह पे मखसूस नहीं है कि हम बिजनेस को किसी एक जगह पे कर रहे हैं। हमें मुख्तलिफ जहनों के लोग मिलेंगे, मुख्तलिफ चेहरों के लोग मिलेंगे, मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग मिलेंगे, लेकिन हमने रियलिटी पे जो है ना अपने बिजनेस को पूरी दुनिया के अंदर सही वे पे जो सही तरीका कार है, उस तरीके के साथ बिजनेस को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरी दुनिया में लेके चलना है और पूरी दुनिया में हम लेके चल सकते हैं, ठीक है। खुशियां तभी इंसान के अंदर आती हैं, ये खुशियां इंसान तभी दूसरों में बांट सकता है जब वो खुद खुश रहता है, ठीक है। खुद खुशी उसको तभी मिल सकती है जब वो एक अदारे के अंदर उसने अपना काम किया, अपना वर्क किया, एक पोस्ट ली, एक पोजीशन ली और अपने आप को वो उसने अपग्रेड किया, अपने नाम को, अपने पोजीशन को, तो अपनी फैमिली को। तो उस तरीके के साथ आप फिर बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर सेहत और पैसा दोनों चीजें ला सकते हैं जब आप खुद सक्सेसफुल होते हैं। अब कामयाबी और नाकामी ये आप पे मुनस्सर है। ये देखो, कोई भी जो चीज है ना, हर इंसान के अंदर एक इंसान है। कोई भी इंसान किसी इंसान को जबरदस्ती सक्सेस नहीं दिलवा सकता। हर इंसान के अंदर एक इंसान जो है ना, जब तक वो खुद नहीं मानेगा, जब तक वो खुद से नहीं करेगा, तब तक जो है वो कामयाबी और सक्सेस की तरफ नहीं जा सकता। उसको सक्सेस और कामयाबी की तरफ जाने के लिए सबसे जो उसका जो अपना दिल है, अपना जो माइंड है, वो मानेगा तो हम भी उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उसको टीम लीडर भी सपोर्ट कर सकता है और उसको साथ लेके चल सकता है। जब वो खुद से उसके अंदर वो सारी चीजें आए तो वो अपने आप को आगे लेके इस बिजनेस के अंदर चले, तो आगे वो अपनी सक्सेस और कामयाबी ले सकता है। अब जो पार्टनर हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उनको सही रहनुमाई देनी, सही तालीम देनी, ये हमारा एक हकीकी फर्ज है कि हम उनको अपना एक फर्ज अदा करें, सिखाएं, सही तालीम दें, सही प्लेसिंग एंट्रीज का समझाएं, सही तरह काम करने के वे समझाएं, सही तरह प्रोडक्ट यूज का समझाएं, जिसकी वजह से हमारे जितने जो नए मेंबर्स हैं वो अपने काम पे लग सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। सही तरीका कार उनको बिजनेस करने का आ जाए, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग को किस तरीके से किया जा सकता है और किस तरीके से किया जा रहा है। तो जब तक सही वे उसको नहीं आएगा तो आगे वो काम करने में नाकाम होगा।
सही वे आएगा तो उसको कामयाबी और नाकामी नहीं होगी, वो अपने मकसद के अंदर कामयाब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा मकसद जो है, हर एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है, हर एक मेंबर्स है, वो अपना खुद मुख्तियार है, अपने बिजनेस का खुद जो है वो लीडर है, अपने बिजनेस का खुद वो उसका जो अपना सिस्टम है उसके अपने नाम का है, उसका बिजनेस अपने नाम का है। तो वो अपने नाम को सही तरह से पूरी दुनिया में लेके चले, सही तरह से अपने नाम के ऊपर बिजनेस करे, ताकि वो अपने नाम को और अपने बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के पूरी दुनिया के अंदर लेके चले, तो कामयाबी और सक्सेस उसको जरूर मिलेगी। ठीक है, अपने काम के लिए, जैसे ये लास्ट लफ्ज़ है, उस्ताद बने न के गुलाम। हमारा बिजनेस, ठीक है, गुलामी नहीं है, हमारा बिजनेस कि आप अपने बिजनेस के खुद उस्ताद हैं। ठीक है, आप यहाँ नौकरी नहीं कर रहे, आप यहाँ जॉब नहीं कर रहे, आप यहाँ पे पाबंद नहीं है। ठीक है, आपका अपना काम है, आपका अपना बिजनेस है, आप एक जगह पे करें, 10 जगह पे करें, ठीक है, 10 मुल्कों में करें, 50 मुल्कों में करें, ठीक है, जिस कंट्रीज में करें, पाकिस्तान में रह के करें, पाकिस्तान से बाहर रह के करें, तो पूरी दुनिया आपके हाथ में है, पूरी दुनिया का सिस्टम आपके हाथ में है, आपकी वेबसाइट के ऊपर सब कुछ मौजूद है। तो ये चीजों को आप बड़े आराम से पूरी दुनिया के अंदर लेके चल सकते हैं, लेकिन समझना, सीखना और सिखाना, यही अमल सबके लिए है। सीखना और सिखाना दोनों चीजें जब ये लेके चलेंगे तो ऑटोमेटिकली बिजनेस भी बढ़ेगा और सक्सेस और कामयाबी भी मिलेगी। तो हम अगर बिजनेस में आए तो हमें जो जिस पे भी हम पहले मैं बात कर चुका हूँ, सही उम्मीदें रखना। ठीक है, बुरे वक्त में किसी तरह चीजें संभालें कि मुश्किलात वक्त जो जिस पे मैंने बताया है पहले कि मुश्किल और कठिन रास्ते पे खुद चलना होगा पहले, तो लोग आपके साथ चलेंगे। ठीक है, और मुश्किल वक्त भी आएगा, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, हिडन भी आएंगी, काम भी मुश्किल लगेगा, लेकिन करना पड़ेगा। दुनिया के जितने काम भी हैं वो करने पड़ते हैं, तो उसका बेनिफिट और उसका फायदा मिलता है। जॉब भी है तो आपको सुबह से लेकर शाम तक करनी है, पूरा महीना करनी है, पूरे महीने के बाद आपको उसकी पे मिलती है। तो बिजनेस है, आप बिजनेस को जितना ज्यादा टाइम देंगे उतनी ही ज्यादा आपकी अर्निंग और उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस अपग्रेड होगा और उतनी जल्दी ही आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका अपना काम है। अपने काम को आप ज्यादा तरजीह देंगे और आपका कोई इसके अंदर टाइम नहीं है कि आपने इस टाइम करना है, इसको इस वक्त करना है, इसको आपके पास 24 आवर्स हैं, आप इसको एनी टाइम कर सकते हैं, किसी वक्त भी कर सकते हैं और किसी जगह पे भी कर सकते हैं। तो इस बिजनेस के अंदर जो उतार चढ़ाव है, जो कमी बेशी है, ये आती रहती है। ठीक है, उतार चढ़ाव इस बिजनेस के अंदर आता रहता है। कोई भी कारोबार है, कोई भी बिजनेस है, जब हम उसको करते हैं उसके अंदर कमी बेशी आती रहती है और उस कमी बेशी को हमने साथ लेके चलना होता है। ठीक है, तो अगर कोई कमी बेशी आती है, हम उसको लेके बैठ जाते हैं और हम वहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं या हम उस काम को आगे लेके नहीं चलते, तो उसमें क्या होता है, हमारा बिजनेस वहाँ पे ही रुक जाता है। परेशानी आई है, मसला आया है, वो वक्ती आएगा, टेम्परेरी आएगा, जिसको हमने एक राइट सॉल्यूशन निकाल के और उस बिजनेस को आगे लेके चलते रहना है, उसको स्टॉप नहीं करना। तो हमने मतलब कि जो हमारा काम है, हमारा जो सिस्टम है, उसको सही तरह से टाइम देना, तो ये चीज हमें आगे लेके जाएगी। अगर हमारी दिलचस्पी नहीं होएगी, हम अगर किसी का फोन नहीं सुनते, ना ही हम किसी को फोन करते हैं, ना हम मीटिंग अटेंड करते हैं, तो ज़ाहिर है फिर हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा और हमारा जो काम है वो आगे नहीं बढ़ेगा और हमारे मेंबर्स नहीं आगे बढ़ेंगे और हमारी नई जो न्यू इन्विटेशन है वो आगे नहीं बढ़ेंगी। ये चीज़ों को बढ़ाने के लिए हमें जो लर्निंग मिलनी है, हम उस लर्निंग को लेके वही सेम लर्निंग आके लोगों तक डुप्लीकेट करनी है, सही वे पे काम करना और मुश्किलात को साथ में रख के काम करना। ठीक है, तो ये चीज आपको अपने आप को सक्सेस में लेके जाती है। तो आपको मतलब मुस्तकिल मजाज रहना है। ठीक है, मुस्तकिल मजाज रहना है और वो जो प्रॉब्लम्स वाली चीजें हैं, जो मसाइल्स हैं, उनको आपने अपने साथ अटैच नहीं करना। ठीक है, आपने अपने आप को वो सारी चीजें सीख के समझ के आगे चलना है जो आपको बिजनेस में फायदा दे, जो आपको बिजनेस में आगे लेके चले। तो वो
آٹومیٹیکلی آپ اپنے بزنس کو آگے لے کے چلتے رہیں گے. تو پراپر جو ہمارے بزنس کو کرنے کا جو طریقہ کار ہے, جو نیو پراسپیکٹ آتے ہیں, جو نیو ممبرز بنتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہم نے یہی چیز سکھانی ہے, یہی چیز سمجھانی ہے, ٹھیک ہے, کہ سب سے پہلے ہماری جو پروڈکٹ ہیں, ٹھیک ہے, شروعات ہمارا جو کن چیزوں سے کرنا ہے, پروڈکٹ سے کرنا ہے, پروڈکٹ کو سمجھنا ہے, کیونکہ ہمارا کام پروڈکٹ کے اوپر ہے. تو پروڈکٹ کا یوز کرنا, سب سے پہلے پروڈکٹ کا استعمال کرنا, کیونکہ جب تک ہم پروڈکٹ کو استعمال نہیں کریں گے, یوز نہیں کریں گے, ہمیں بینیفٹ نہیں پتہ چلے گا, تو ہم کسی کو نہیں بتا سکتے. تو ہمارے پاس اتنی زیادہ پروڈکٹس ہیں, کسی ایک پروڈکٹ کو یوز کر سکتے ہیں, دو پروڈکٹ کو یوز کر سکتے ہیں, 5 پروڈکٹ کو یوز کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کی پسند کی پروڈکٹ ہیں ان کو آپ یوز کرنا ہے. تو یوز کرنے کے ساتھ جتنی بھی نئے ممبرز آتے ہیں, نئے لوگ جوائن کرتے ہیں, اور سب کو شروعات جو ہمارا ہے کام کا وہ پروڈکٹ سے, ٹھیک ہے, شروع کرنا ہے. تو جس طرح ہمارے پاس اگر سٹاک موجود ہوتا ہے 10,000 روپے کا, 30,000 روپے کا, تو وہ بہت اور اچھی بات ہے. اگر ہم اپنے پاس تھوڑا سا سٹاک رکھ لیتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ ہم اگر کل ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, یا ہم کسی وجہ سے آفس نہیں جا سکتے, یا ٹائم نہیں ملا, تو بزنس کرنے کے لیے ایٹ دا ٹائم آپ کے پاس کم از کم جو ہے نا وہ 10,000 کا 30,000 کا سٹاک موجود ہونا چاہیے. اگر ہے تو یہ ویل اینڈ گڈ, آپ کو بزنس کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوئے گی, جس سے آپ اپنے بزنس کو بڑے آسانی کے ساتھ آگے پھیلا سکتے ہیں. تو ٹولز, ٹھیک ہے, ٹولز کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے پاس اگر ٹولز نہیں ہیں تو آپ پھر بھی بزنس کو آگے نہیں بڑھا سکتے. ٹولز کا آپ کے پاس ہونا, آپ کے جو بیگ ہے, بزنس بیگ ہے, اس کے اندر کوئی بکس وغیرہ کا ہونا, ٹھیک ہے, آپ کے پاس موبائل ہے, موبائل میں کچھ ویڈیوز ہونی, ٹھیک ہے, کچھ یوٹیوب چینل میں آپ کے پاس کچھ چیزیں ہونی چاہیے, کچھ آپ کے پاس ویڈیوز میں ریکارڈ ہونا چاہیے, کچھ بکلیٹس میں ریکارڈ ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں آپ کو آگے چلانے میں آسانیاں پیدا کرتی ہے. اگر آپ کے پاس کچھ بروشرز وغیرہ ہوتے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے, کسی کو بتانے کے لیے, تو آپ کا بزنس آسانی سے چلتا ہے. تو جو ٹول ہے وہ آپ کا اس بزنس کے اندر, نیٹ ورک بزنس کے اندر, وہ ٹول آپ کا یہ ہے کہ آپ کی لسٹ, پراسپیکٹ لسٹ آپ کی بیگ میں ہونی چاہیے, اور جو بکس وغیرہ ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے, پرائس لسٹ ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے, کچھ ویڈیوز آپ کے موبائل میں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ پکچرائز آپ کے پاس ہونی چاہیے مختلف پروڈکٹ کے اوپر. تو یہ چیزیں پھر آپ کو آسانی پیدا کرتی ہیں آگے بزنس کو لے کے چلنے کے لیے. تو جیسے پھر دوسری جو چیزیں ہیں ہماری, اس نئے ممبر کو سمجھانا, نئے ممبر کو ہیلپ کرنا, ویب سائٹ کے حوالے سے, آفس ایڈریس کے حوالے سے, کوئی ہمارے پروگرام ہو رہے ہیں, کوئی سیمینار ہو رہے ہیں, کوئی اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہو رہی ہیں پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہیں, اور پوری یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں, سیمینار وغیرہ ہو رہے ہیں, تو یہ سارے کا سارا ہماری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوتا ہے, چاہے وہ جس ملک کا بھی ہو. تو ہم یہ ساری چیزیں سکھانی ہیں. تو یہ ساری چیزیں سکھائیں گے تو ہمارا ڈی ایکسن جیسے ای ورلڈ ہے, ڈی ایکسن ای ورلڈ کو بھی اوپن کریں گے, تو وہاں پہ بھی ہماری کوئی بھی نیکسٹ آنے والا ایونٹ ہے, کوئی ہمارا وہ ویب سائٹ کے اوپر سیمینار موجود ہوتا ہے, وہاں پہ پوسٹر لگے ہوتے ہیں, تو وہاں سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, میسج کو پڑھ سکتے ہیں, دکھا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیلپ کرتی ہیں بزنس کو آگے لے کے جانے کے لیے, اور ہمارے جو نئے ممبرز ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں. تو ان کو بنیادی جتنی بھی بنیادی چیزیں ہیں, کوئی پرچیزنگ کرتا ہے, پرچیزنگ کیسے کرنی ہے, آن لائن پرچیزنگ کیسے کرنی ہے, آفس میں جا کے پرچیز کرنا ہے تو اپنا کارڈ کو کیسے یوز کرنا ہے, کیسے بتانی ہے, جا کے کاؤنٹر پہ اپنا کارڈ نمبر بتانا ہے جس سے آپ کی شاپنگ ہونی ہے, آپ کے پاس کیش بل آپ نے کاؤنٹر سے لینا ہے, اس کو بالکل بھی نہیں بھولنا. اور ای ویلٹ آپ کا جو بونس ہے وہ آپ کا ای پوائنٹ پہ, ای ویلٹ وہاں پہ موجود ہوتا ہے ہماری ویب سائٹ کے اندر, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کا بونس موجود ہوتا ہے, آپ اس کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس اپنا ایک پن ہوتا ہے, بہت ساری کنٹریز کے اندر ایک پن سسٹم ہے, جو آپ پن بتاتے ہیں تو آپ کو اسی ٹائم بونس جتنا بھی آپ کی ویب سائٹ پہ ہوتا ہے وہ آپ کو کیش ودرا ہو جاتا ہے. تو سارے کا سارا سسٹم ہماری ویب سائٹ کے اوپر جو ہے نا یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے جتنے بھی نئے لوگ ہیں ان کو یہ چیزیں سمجھنی اور سیکھنی چاہیے, جس سے وہ اپنے بزنس کو آسانی کے ساتھ آگے لے کے چل سکتے ہیں. اور جو ہمارا جتنا بھی بزنس پلان ہے, سسٹم ہے ہمارا, جو
نیٹ ورک کا چل رہا ہے، چاہے IOC پلان ہے، سمپل پلان ہے، اس کے بارے میں سارے کا سارا نالج ہونا کہ ہماری بزنس کی اپ گریڈ کیسے ہوتی ہے، ہم 6 لائن پہ کیسے کام کر سکتے ہیں، ہم ڈائمنڈ کیسے بن سکتے ہیں، یا ہم 1 لائن سے ڈائمنڈ بنتے ہیں یا 6 لائن سے بنتے ہیں، ہم اسٹار روبی کتنی لائن سے بنتے ہیں. تو اس میں جو پلان ہے بزنس کا وہ بالکل ایک دم رائٹ آنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ سارے ممبرس کو آنا چاہیے، جو نیو آتے ہیں ان کو بھی یہ سمجھانا چاہیے. ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ، ہماری ای ورلڈ کے اوپر بھی یہ بزنس پلان جو ہے ہمارے سسٹم کے اندر موجود ہے، وہاں سے بھی جو ہے نا اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں. اور جو ہماری نیو انویٹیشنز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے نیو لوگ ہوتے ہیں، ہم دعوت دینے کا طریقہ کار جو ہے وہ کیسے ہے، کس طریقے سے ہے، کتنے لوگوں کو بلانا ہے، کیسے بلانا ہے، ٹھیک ہے، کس میٹنگ میں بلانا ہے، ٹھیک ہے، جو جوائنز ہو جاتے ہیں ممبرس ان کو کن کن میٹنگز میں بٹھانا ہے، کس لیڈر سے ملوانا ہے، اور جو ہمارے پروڈکٹس ٹریننگز ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، سارا پروسیس ہمارا جتنا بھی ہے وہ آن لائن چل رہا ہے. آپ اس آن لائن سسٹم سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جیسے اب آج میری ہو رہی ہے، کل کسی اور کی ہوئے گی، تو اس طریقے کے ساتھ جتنے بھی ہمارے ٹریننگ کی جو جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری فیس بک لائیو چل رہی ہیں، تو اس سے بہت زیادہ فائدہ نئے ممبرس کو مل سکتا ہے. اور جتنی بھی ہماری جو لائن ہے، مطلب کہ جتنا بھی ہمارا جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے اس کو صحیح طرح سے مینیج کرنا، اور چھوٹے چھوٹے ٹاسک دینے کہ آپ کس طریقے سے بزنس کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اتنا بزنس کریں تو آپ کو یہ مل سکتا ہے، اتنا کام کریں تو آپ کو یہ چیز مل سکتی ہے، ٹھیک ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے طریقے کے ساتھ نئے ممبرس کو چیزیں سکھانی، یعنی ایک ہی بار ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، تھوڑا وقت لگے گا، ٹائم لگے گا چیزوں کو سمجھنے میں، سیکھنے میں، اور آہستہ آہستہ جو ہے بزنس آگے بڑھے گا، اور آہستہ آہستہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. کنزیومر لسٹ کیسے بنانی ہے، اسٹاک جو ہے وہ میرے پاس ہوگا وہ کیسے ہوگا، وہ کس طریقے سے میں مینیج کروں گا، اور ایونٹ کہاں پہ ہو رہے ہیں، کس جگہ پہ ہو رہے ہیں، اس ایونٹ میں جا کے بیٹھنا، اور کن ایونٹ میں جانا ہے، کس طریقے سے جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آنی چاہیے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھ کے سمجھ کے ایک نئے ڈسٹریبیوٹر کو آگے چلنے کے لیے یہ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو کنزیومر لسٹ جو چیزیں خریدتے ہیں وہ ان کی لسٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اپنے آپ جو چیزیں ہیں، مطلب کہ آپ کو کون سی ایسی چیزیں جو آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں، آپ کو عہدے میں سپورٹ آپ کو کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا بزنس بڑھا سکتی ہیں. تو مطلب سب سے پہلے آپ کو کنزیومر لسٹ، آپ کی کنزیومر لسٹ جو ہے نا یہ بڑی ہونی چاہیے. کنزیومر لسٹ آپ کی بڑی ہوئے گی تو آپ کو ایک اچھا انعام ملے گا، ایک اچھا آپ کو چیک ملے گا، ایک اچھی آپ کو اچیومنٹ ملے گی، ٹھیک ہے، اور ایک اچھا آپ کو پلان ملے گا، ایک اچھے سسٹم میں آپ جا سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو جو رینکنگ وائز آپ اپنے آپ کو جلدی اپ گریڈ کر سکتے ہیں. تو وہ کس چیز سے کر سکتے ہیں؟ آپ کی کنزیومر لسٹ بڑھے گی تو آپ کا جو پرچیز پاور ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. جتنی آپ کی پرچیز پاور زیادہ ہوئے گی، آپ کے لوگ جتنے زیادہ ہوئیں گے، اتنا آپ کا کام جو ہے وہ آگے بڑھے گا. تو آپ کا کام اسی طریقے کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور بزنس آپ کا اپ گریڈ ہوتا جائے گا. تو آگے یہ ڈسٹریبیوٹر کو لائن کے دونوں طرف کا فرق سمجھیں، یعنی کہ دونوں چیزیں سمجھنی ہے. ایک طرف چھوٹا ہے اور ایک طرف چھوٹا نہ آسان، ٹھیک ہے، تو دوسری طرف جاری رکھنا آسان. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مشکل میں بھی ہوتی ہیں، آسان بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس مشکل وقت سے چل کے جو ہے نا ہم نے آسان رستے پہ آنا ہے، ٹھیک ہے. مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن ہم نے ان کو آسانیاں لینے کے لیے مشکلات کو لے کے آسانیوں کو اچیو کرنا ہے، ٹھیک ہے. آسانیاں آپ کی تب ہی اچیومنٹ ہوئیں گی جب آپ مشکلات والے کام سے گزر کے ایک آسانی کی طرف آئیں گے. تو آپ کو اس چیز کا جو ہے احساس ہوئے گا کہ، اور کام کرنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ آپ کو وقتی مشکل لگ رہے ہوں گے، اور اس مشکل وقت سے چل کے آپ جب آسان رستے پہ آ جاتے ہیں تو آپ کی جو مشکلات ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور آسانیاں آ جاتی ہیں آپ کے رستے میں. لائن کا فرق سمجھانے کے طریقے کہ آپ کو مطلب ایک لائن آپ نے کھولی، آپ نے یا فرسٹ سیل کی، یا آپ نے پہلے نئے ممبرس کو جوائن کروایا، نئے ممبرس کو شاباش دینی، یا اس کو کچھ نہ کچھ انعام دینا، ٹھیک ہے. تو جو بھی چیز ہوتی ہے یعنی کہ اتنی ہی خوشی محسوس ہوئے گی. جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا، ان کو اپریشیٹ کرنا،
اور ان کو ان کے ساتھ مل کے کام کرنا، ٹھیک ہے، ان کو جب بونس آتا ہے ان کو مبارکباد دینا، ان کے ساتھ خوشی کا اظہار کرنا، تو اس سے بھی ہمارے جتنے نئے لوگ ہوتے ہیں ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم اچھے ادارے میں آئے ہیں، کسی اچھے پلیٹ فارم پہ آئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہماری اس کمپنی کے جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں وہ پروگرام میں لوگوں کو لے کے جانا اور پروگرام اٹینڈ کروانے، ٹھیک ہے. اور جو ادارے کے لوگ ہوتے ہیں مطلب مختلف جگہ پر جب ہماری میٹنگز ٹریننگز ہوتی ہیں ان میں دوست سلیکٹ کرنے، اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، کھڑے ہونا، بات چیت کرنی، وہاں سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ مل سکتی ہیں. تو اسی طرح پروموشنز ہماری چلتی ہیں، آج کل بہت ہماری پروموشنز چل رہی ہیں جس میں ہمارے پاس مختلف شہروں کا ٹورز وغیرہ اور مختلف جو ہمیں انعامز وغیرہ، موبائل فون وغیرہ، یہ ساری چیزیں بہت زبردست چل رہی ہیں. تو اس پہ بھی بہت سارے لوگ ہمارے کام کر رہے ہیں، اور جتنے نئے ممبرز ہیں یہ نئے ممبرز کے لیے بہت زبردست چیز ہے کہ جو مشکلات، جو پریشانیاں، جن چیزوں سے ہم لوگ گزر کے آئے ہیں آج وہ نہیں ہیں، آج بہت آسانیاں ہیں. تو ان آسانیوں میں آپ لوگ کام کر کے اور بہت ساری چیزوں کو اچیو کر سکتے ہیں، بہت ساری پروموشن کو اچیو کر سکتے ہیں. نئے لوگوں کے لیے بہت آسان پروموشنز ہیں اور وہ پروموشنز حاصل کر کے اپنے بزنس کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں. اپنے ڈسٹریبیوٹرز کے جذباتی لوگوں کو سمجھیں. یہ بھی چیز میں نے پہلے بتائی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ اس کا لگاؤ، اپنے ایک ڈسٹریبیوٹر کا لگاؤ دیکھنا ہے کہ اس کا لگاؤ کن چیزوں میں زیادہ ہے، کس مطلب پڑھائی کی طرف وہ زیادہ جا رہا ہے، پڑھنے کی طرف زیادہ جا رہا ہے، ٹریننگ کی طرف زیادہ جا رہا ہے، لوگوں کی انویٹیشن میں اس کا ذہن زیادہ لگاؤ ہے. تو جس طرف اس کا زیادہ لگاؤ ہے آپ نے اس ڈسٹریبیوٹر کو اسی طرف لگائیں، ٹھیک ہے. اس سے وہ آپ کو آپ کے بزنس کو بڑھانے میں آسانی ہوگی، کیونکہ اب آپ اس زبردستی کسی سے کچھ نہیں کروا سکتے. اب سب سے پہلے اس کو ذہن کو پڑھنا ہے، جس طرف اس کا ذہن جاتا ہے اس کو اسی طرح سے آپ نے لگانا ہے تاکہ وہ وہی چیزیں پہ کر کے آہستہ آہستہ انہی چیزوں پہ دوبارہ آ جائے گا جو آپ چاہتے ہیں. لیکن وقتی طور پہ اس کو سمجھنا ہے، اس کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو چلانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی کرتے رہنی ہے. اور جو اس کے خواب ہیں، جو اس کے ٹارگٹس ہیں، جو اس کے گول ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھے اور اپنے گول اور ٹارگٹ پہ اپنا ورکنگ کر کے اپنے بزنس کو ساتھ ساتھ لے کے چلے. اور آنے والے وقت میں خوشیاں بھی آئیں گی اور آنے والے وقت میں پیسہ بھی آئے گا اور آنے والے وقت میں وقت کی بھی آزادی آئے گی. تو تین چیزیں یہ ڈکسن ہمیں دے رہا ہے، ہیلتھ، ویلتھ، ہیپینس، ساتھ میں ایک ایڈیشنل چیز جو ہے فریڈم، آزادی. اور آپ کو آنے والے وقت میں ایک آزادی دیتا ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے ہی اپنے بزنس کو ایک انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور ایک اچھی انکم کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. جاب لیس جو لوگ بھی جاب کر رہے ہوتے ہیں، نوکری کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ساری زندگی انہوں نے نوکری کرنی ہے تو گھر میں پیسہ آئے گا. ہم لوگ اس کے اندر سال، 2 سال، 3 سال، زیادہ بھی لگا لو تو 3 سال لگا لو، 3 سال 4 سال کا عرصہ بھی جس نے اچھا لگا لیا تو جو اس کی جاب سے اس کو مل رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ اس بزنس سے ارن کر سکتا ہے اور آنے والے وقت میں اپنے آپ کو آزادی میں بھی لا سکتا ہے اور فریڈم میں لا سکتا ہے، جس سے اس کا مائنڈ بھی فری ہوتا ہے اور وہ اپنا اس کا ٹائم بھی فری ہوتا ہے اور وہ اپنے ہیلتھ فریڈم میں بھی، جیسے ہم اس ادارے میں موجود ہیں، ہمیں ہیلتھ فریڈم بھی مل رہی ہے، ویلتھ فریڈم بھی مل رہی ہے اور ٹائم فریڈم بھی مل رہی ہے. تو یہ تینوں چیزیں اس ادارے کے اندر موجود ہیں جو ہم نے بھی لی ہیں، آپ بھی لے سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو دلوا بھی سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ، آپ نے سنا اور اس کو شیئر کیا اور مزید لوگوں کو بھی شیئر کریں جس سے بہت سارے لوگوں کو بینیفٹس ملتا ہے. ہماری ان ٹریننگ سے یہ مٹیریل جتنا بھی ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس کو شیئرنگ کرتے ہیں اور ان چیزوں سے بینیفٹس اور فائدہ ملتا ہے جس سے لوگ آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں کو بینیفٹس ہوتا ہے اور اس بینیفٹ پہ ہی لوگ سکسیس اور کامیابی کی طرف آتے ہیں. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک خدا حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.